گرداب ناول کا ایک باب سردار جعفری۔ سردار جعفری کی افسانہ نگاری کے تعلق سے تو لوگ جانتے ہیں، مجھے بھی علم تھا کہ انہوں نے کچھ کہانیاں لکھی ہیں، مگر جب میں نے نیا ادب کے شمارے میں ان کے ناول کا ایک باب دیکھا تو ذرا چونک گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی ناول نگاری کے تعلق سے کبھی کہیں سنا دیکھا نہیں ہے۔ میں نے اس تعلق سے اپنے کچھ دوستوں سے بھی پوچھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سردار جعفری کا ناول سے کیا تعلق۔ اب چونکہ نیا ادب میں صرف یہ ایک ہی باب شامل تھا اور دوسرے زیادہ شمارے میں نہیں دیکھ سکا، اس لیے کہہ نہیں سکتا کہ سردار جعفری نے یہ پورا ناول لکھا تھا یا اس کے کچھ مزید چیپٹرز بھی لکھے تھے، یا صرف یہ ایک ہی چیپٹر لکھ کر انہوں نے ناول کے میدان میں قلم توڑ دیا تھا۔ مگر یہ مختصر سا باب دلچسپ ہے۔ 1943 یعنی کہ آج سے قریب 73 سال پہلے لکھا ہوا یہ ناول اس وقت کے ممبئی کی ہلکی سی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے جب وہ بمبئی ہوا کرتا تھا، اور شہر سے سٹے ہوئے سمندر کا تصور لوگوں کے لیے نہایت رومان پرور اور حیران کن سا تھا۔ بمبئی خوابوں کی آماج گاہ تھی۔ اس شہر سے اردو کے لکھنے والوں اور خاص طور پر ترقی پسندوں کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ناول کا یہ باب اس وقت کے جاپان کی ان شورشوں کو بھی نمایاں کرتا ہے جس نے ہندوستان میں اپنے دخل کو کامیاب بنانے کی سرتوڑ کوششیں کی تھیں۔ یہ جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والی بمباری سے پہلے لکھی گئی تحریر ہے۔ اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ بہرحال اس پر بات کرنے کے کئی زاویے ہیں۔ اگر یہ ایک دریافت ہے تو مجھے خوشی ہے، اور اگر لوگ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو دوبارہ سن کر اس کا لطف لے سکتے ہیں، اور مجھے اور ادبی دنیا کے سامعین کو اس حوالے سے مزید جانکاری فراہم کر سکتے ہیں۔ تصنیف حیدر۔ آئیے سنتے ہیں سردار جعفری کا لکھا ہوا یہ چیپٹر۔ ریاض وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر ریستوراں میں بیٹھ کر وہ باہر نکل آیا اور ساحل پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لہریں سمندر کی سطح پر ناچ رہی تھیں۔ پیچھے ہٹا ہوا پانی ساحل کی طرف گنگناتا ہوا لوٹ رہا تھا۔ جہاں ریاض کھڑا تھا وہاں سے ساحل کے دونوں بازو دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے سمندر کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ ایک طرف چوپاٹی کا سرا تھا جس سے ذرا آگے مالابار ہل دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے کا آسمان ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنوں سے روشن ہو گیا تھا۔ اس چمکدار پس منظر میں پہاڑی دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف کولابا کا سرا تھا جہاں فاصلے کی وجہ سے عمارتیں ایک دوسرے میں پیوست ہوئی جا رہی تھیں۔ کولابا اور چوپاٹی کے دونوں سروں نے مل کر ایک نصف دائرے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دراصل یہ آدھا دائرہ میرین ڈرائیو کی اس چوڑی اور خوبصورت سڑک نے بنایا تھا جس میں کمان کا سا خم تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بمبئی کے ساحل کی گود میں سمندر نوخیز معشوقہ کی طرح سمٹ آیا تھا۔ سڑک کے بیچ میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح سبز جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ اس کے دونوں طرف موٹروں اور گاڑیوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ سڑک اور سمندر کے بیچ میں سیمنٹ کی دیوار تھی جو پشتے کا کام دیتی تھی اور سمندر کو خشکی کی طرف بڑھنے سے روکتی تھی۔ اس دیوار پر ہزاروں مرد، عورت اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیوار سے ملا ہوا سڑک کے برابر چوڑا فٹ پاتھ تھا جس پر بے شمار آدمی ٹہل رہے تھے۔ ریاض کے سامنے سے یہ ہجوم سینما کی تصویروں کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ کبھی اس ہجوم کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی سمندر کی طرف جو شام کی آہستہ آہستہ بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ بدل رہا تھا۔ موجیں ایک دوسرے کا تعاقب کرتی ہوئی آتی اور پھر لپٹ کر ایک ہو جاتی۔ ساحل کا ہجوم بھی کسی چیز کا تعاقب کرتا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی رفتار بڑی سست تھی۔ ان میں کا ہر شخص دن بھر کی محنت، دن بھر کے کام یا دن بھر کی بے دلی کے بعد یہاں تھوڑے سے سکون اور وقتی مسرت کی تلاش میں آیا تھا۔ جو چیز انہیں ان کا سماج اور نظام زندگی نہیں دے سکا تھا اسے وہ سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور شام کے نظارے میں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے تھکے ہوئے اعضاء اور مزمحل قبا میں ایک تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت ریاض کے دل و دماغ میں بھی تازگی تھی۔ اس کے سینے میں خوشی کی ایک ہلکی سی لہر اٹھ رہی تھی جسے وہ سمندر کی طرح وسیع کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے برابر سے ایک نوجوان لڑکی ایک لڑکے سے باتیں کرتی ہوئی گزری۔ اس کی آواز میں عائشہ کی آواز کا رس تھا۔ ریاض کے ذہن پر کچھ بھولے ہوئے نقوش ابھر آئے اور وہ کچھ اداس سا ہو گیا، لیکن فوراً ہی عائشہ کی جگہ ریتا نے لے لی جس سے ملنے کے لیے ریاض یہاں آیا تھا۔
وہ غیر ارادی طور پر اس اڈے کے پاس آ کھڑا ہوا تھا جہاں ریتا کی بس آ کر رکنے والی تھی۔ اب تک سرخ اور بھورے رنگ کی کئی بسیں آ کر جا چکی تھیں۔ ابھی ایک سرخ رنگ کی بس گئی تھی اور اس میں سے صرف ایک بوڑھا پارسی اترا تھا۔ سمندر پر دور کولابا کے سرے کے اس پار کسی ماہی گیر کی کشتی کا سفید بادبان نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ شام کے دھندلکے میں کھو گیا۔ اب سمندر کا پانی سیمنٹ کی دیوار سے آ کر ٹکرانے لگا تھا اور آسمان سے ایک قسم کے سرمئی غبار کی بارش ہو رہی تھی۔ 5 منزلوں کے اونچے اونچے مکانوں میں روشنیاں جل گئی تھیں، لیکن کھڑکیوں سے باہر ان کا نور نہیں نکل سکتا تھا۔ 1 سال پہلے تک جب یہاں کی روشنیاں جلتی تھیں تو سمندر میں آگ سی لگ جایا کرتی تھی، لیکن اب لڑائی کی وجہ سے وہ روشنیاں نہیں جل سکتی تھیں۔ جاپانی بمباری کے خطرے نے ان چراغوں کو گل کر دیا تھا جن سے کتنے ہی بجھے ہوئے دلوں میں بھی خوشی کی ہلکی سی روشنی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ ریاض نے سوچا کہ لڑائی کے بعد یہ چراغ پھر جل اٹھیں گے۔ چوپاٹی سے لے کر کولابا تک چراغاں ہو جائے گا، یہی کیا سارے بمبئی، سارے ہندوستان، ساری دنیا میں چراغاں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی آزادی، تہذیب اور تمدن کے چراغ بھی جلیں گے۔ کتنے ہی مایوس چہروں پر امید کی چمک پیدا ہوگی، کتنی ہی دھندلی پیشانیاں دمک اٹھیں گی۔ اس خیال کے ساتھ ہی ریاض کو ریتا کی پیشانی کی شکنیں یاد آ گئیں اور سنگاپور میں جاپانی مظالم کے وہ تمام بھیانک مناظر اس کی نظروں میں پھر گئے جن کے نقوش ریتا کی پیشانی پر ابھی تک باقی تھے۔ ریاض نے آنکھیں اٹھائیں تو سامنے سے ریتا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اس طرف مجمع کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی جیسے کوئی کشتی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے بلکہ وہ فضاؤں کی بلندی سے نیچے اترتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ریاض کے دل میں احترام اور عقیدت کا جذبہ ابھر آیا۔ ریتا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک اٹھا۔ تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ ریستوراں میں بڑی گھٹن تھی اس لیے باہر نکل آیا۔ یہ کہتے ہوئے ریاض نے بھی اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا، لیکن ریتا کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ ان میں مسکراہٹ تھی یا آنسو؟ لیکن اس کے ہونٹوں اور رخساروں پر یقیناً مسکراہٹ تھی۔ ریاض ان سیاہ آنکھوں کی بے اندازہ گہرائیوں میں ڈوب گیا جن کی سطح پر مسرت کی چمک اور سطح کے نیچے غم کے آنسوؤں کی جھلک تھی۔ اس غم نے اس کی نظروں میں بے انتہا التفات پیدا کر دیا تھا جو اکثر بیماروں کی آنکھوں میں ملتا ہے۔ ریاض ریتا کے متعلق اتنی باتیں سن چکا تھا کہ وہ رسمی اخلاق اور تہذیب کو بھول کر اسے گھورنے لگا، جیسے کوئی سائنسداں کسی چیز کی ماہیت دریافت کرنا چاہتا ہو۔ ریتا اس وقت اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس کے پاس افواہوں اور خبروں کی شک میں نہیں آئی تھی بلکہ گوشت اور پوست کا ایک حقیقی مجسمہ تھی۔ اس کا ہاتھ ریاض کے ہاتھ میں تھا اور ریاض کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں۔ ریتا نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو ریاض؟ ریاض نے کہا، کچھ نہیں، تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ ریتا نے جیسے یہ بات سنی ہی نہیں اور کہنے لگی کہ مجھے بس بڑی دیر میں ملی۔ یہاں پہنچ کر میں ریستوراں بھول گئی اور آگے نکل گئی۔ تمہیں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ 1 آدھ گھنٹہ۔ میں سمجھا تھا کہ تم اب نہیں آؤ گی۔ دونوں دیوار پر سمندر کی طرف پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ موجیں دور سے دوڑ کر آتی، دیوار سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی اور ان کے قدموں کو چوم کر چلی جاتی۔ دونوں اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئے۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں رہ گیا کہ ان کے برابر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، دور، بہت دور، جہاں سمندر افق کے پاس ایک ہلکی سی لرزش بنا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں معلوم نہیں کیا دیکھ رہی تھیں۔ ریاض نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا میں ریتا سے محبت کرتا ہوں؟ ریتا نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا میں ریاض سے محبت کرتی ہوں؟ پھر دونوں کی نگاہیں خود بخود اٹھ کر مل گئیں اور دونوں مسکرا دیے۔ ریاض نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ریتا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سمندر کی ہوا کے نرم اور ٹھنڈے جھونکوں میں شراب کی سی کیفیت تھی اور بڑھتا ہوا اندھیرا ان کے گرد محبت کے جادو کا جال سا بن رہا تھا۔ ریاض ایک ذہنی اور جذباتی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لڑکی جاپانی ایجنٹ ہو سکتی ہے؟ خوبصورتی اور فیشزم دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر المناک اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ریتا جاپانی سفاکی کی مشین کا ایک پرزہ بن جائے۔ کیا اس کے پاس ضمیر نہیں ہے؟ کیا وہ ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے بجائے اپنے وطن کو نئی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرے گی؟ پھر اسے خود اپنا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ ایک کمیونسٹ کو ایک عورت کے پیچھے اس طرح نہیں دوڑنا چاہیے۔
اور عورت بھی ایسی جس کے متعلق کسی کو کچھ نہ معلوم ہو۔ ممکن ہے وہ بمبئی اس لیے آئی ہو کہ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف سازش میں مدد دے، لیکن اس نے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر شبہ کیا جا سکے۔ وہ ریاض کے علاوہ کسی اور کمیونسٹ کو جانتی بھی نہیں تھی، اور ریاض بھی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اسی انقلابی گروہ کا ایک فرد سمجھتا تھا۔ ریتا نے کہا، ریاض میں بہت بدنام ہوں، تم میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں بھی لوگ جاپانی ایجنٹ کہنے لگیں گے۔ ریاض کی خودداری کو ٹھیس سی لگی۔ مگر میں تو تم پر شبہ نہیں کرتا، مجھے ذرا بھی فکر نہیں، اس ملک میں کسی عورت کا اکیلا رہنا قیامت ہے۔ مگر بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ ریاض نے پوچھا۔ سب سنگاپور میں رہ گئے، مجھے ان کا خیال کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہ معلوم کس مصیبت میں ہوں۔ تم وہاں سے کیوں بھاگ آئیں؟ ریتا نے آنکھیں اٹھا کر ریاض کی طرف دیکھا، ان کی چمک غائب ہو گئی تھی اور ان میں بلا کی اداسی تھی۔ ریتا نے رک رک کر کہا، میں نے ایک چینی سے شادی کر لی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر کہا، کبھی اطمینان سے تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے بہت سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے ہمیشہ ریتا کو مسرت میں سرشار دیکھا تھا، لیکن اب اس کے خوبصورت چہرے پر اندھیرے میں بھی غم کی بہت سی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ریتا کے متعلق لوگ طرح طرح کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس نے زیر لب کہا، تمہارا دل دکھا ہوا ہے۔ ریتا خاموش ہو کر کسی بڑے گہرے سوچ میں ڈوب گئی۔ ریاض نے پوچھا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ بڑی خوبصورت شام ہے، اس نے جواب دیا۔ میری غمگین کہانی سن کر شام کا لطف کیوں خراب کرتے ہو؟ آؤ اب یہاں سے چلو، مجھے گھر تک پہنچا دو۔ دونوں سبز جھاڑیوں کی باڑ عبور کر کے سڑک کے دوسرے کنارے چلے گئے۔ تمہیں بمبئی پسند ہے؟ ریتا نے شوق سے پوچھا۔ بہت زیادہ، شاید ہی ہندوستان میں کوئی شہر اتنا خوبصورت ہو۔ چوپاٹی اور میرین ڈرائیو دنیا کے خوبصورت ترین حصوں میں سے ہیں۔ آبادی سے اتنا قریب سمندر کہیں نہیں ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے بہت سے ساحل دیکھے ہیں۔ یہ کہہ کر ریتا خاموش ہو گئی، اور دونوں رات کے اندھیرے میں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ریتا اپنی پچھلی زندگی پر غور کر رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی ایک موج کی طرح تھی جو معلوم نہیں کتنے انجانے ساحلوں سے ٹکرا چکی تھی۔ جب وہ ایک ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی تو دوسری نئی موج کی شکل اختیار کر لیتی۔ اس میں زندگی اور نمو کی بے انتہا طاقت تھی۔ اس وقت یہ موج ایک نئے ساحل کے قریب تھی، اور ریتا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ دونوں نے راستے میں ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب ریاض ریتا کے گھر پہنچا تو 9 بج چکے تھے۔ یہ جگہ بمبئی کے شہر سے کافی دور تھی۔ بجلی کی ریل یہاں پورے پون گھنٹے میں پہنچتی تھی۔ بمبئی کے نواح میں ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبے آباد ہیں۔ یہاں کا سمندر اپنی فطری حالت میں تھا، جس کے ساحل پر دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی۔ زمین اونچی نیچی اور شاداب تھی۔ ٹیلوں پر تاڑ اور ناریل کے اونچے اونچے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے سائے میں نیچی نیچی عمارتیں بھی تھیں۔ ان فطری مناظر کے ساتھ جہاں بجلی بھی تھی اور ٹیلی فون بھی، اور وہ تمام آسانیاں اور آسائشیں مہیا تھیں جو بمبئی کی طرح بڑے شہروں میں ہوتی ہیں۔ ریتا کو سمندر کے کنارے ایک کوٹھی میں 2 کمرے مل گئے تھے۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتی تھی اور دوسرے میں اس نے سامان بھر رکھا تھا۔ کمرے کی دیوار پر کسی چینی مصور کی بنائی ہوئی صرف ایک تصویر لگی تھی۔ تصویر سے مصور کے قلم کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ رنگوں کے امتزاج نے تصویر میں خیالی اور رومانی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ ایک عورت کا سر تھا جس کی آنکھیں چہرے کے تناسب سے بڑی معلوم ہوتی تھیں، لیکن ان میں اتنی کشش تھی کہ وہ ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھیں۔ ریاض نے محسوس کیا کہ تصویر کی آنکھیں اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں اور کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ دوسری تصویر ایک چینی مرد کی تھی۔ وہ ریتا کے پلنگ کے سرہانے لکڑی کی ایک چھوٹی سی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ ریتا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریاض سے کہا، یہ میرے شوہر کی تصویر ہے، اور پردہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دیوار سے لگی ہوئی ایک کتابوں کی الماری تھی، جس کے پاس ہی ایک میز پر ریڈیو رکھا تھا۔ الماری پر ایک گلدان میں کچھ پھول لگے ہوئے تھے جن کا ترچھا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا اور گلدستے سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ ریاض نے کمرے کی حالت سے ریتا کے کردار کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ وہاں کی ہر چیز میں ریتا کے مزاج کی سادگی جھلک رہی تھی، پھر بھی وہ ریاض کو پراسرار معلوم ہوئی۔ ان پر رات کی نرم پرچھائی کے سوا اور کوئی پردہ نہیں تھا، لیکن ریاض کے دماغ پر افواہوں نے بہت سے پردے ڈال رکھے تھے۔ ریاض نے جا کر ریڈیو کھول دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوئی کو ادھر ادھر گھماتا رہا۔
گانے، باجے اور تقریروں کی ملی جلی آوازیں آتی رہیں۔ پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی، وہ بنگالی بول رہی تھی۔ ریاض نے سوئی وہاں سے پھر ہٹا دی۔ دوسرے کمرے سے ریتا کی آواز آئی، ریاض ریڈیو مت بند کرنا۔ اور آواز کے ساتھ ساتھ ریتا پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ابھی ایک لڑکی بنگالی بول رہی تھی، کون سا اسٹیشن تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو یوں ہی سوئی گھما رہا تھا، میرے خیال میں وہ سنگاپور تھا۔ یہ کہہ کر ریتا نے ریاض کا ہاتھ ریڈیو کے سوئچ سے ہٹا دیا اور خود سوئچ گھمانے لگی، اور تھوڑی دیر میں اس نے اس بنگالی آواز کو گرفتار کر لیا۔ وہ ایک کرسی پر بت بن کر بیٹھ گئی اور تقریر سننے لگی۔ ریاض کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کس کی آواز ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے پوچھا، ریتا، یہ کیسی تقریر ہے؟ لیکن ریتا جیسے کھو گئی تھی، اس تک ریاض کی آواز نہیں پہنچ سکی۔ ریاض اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے نیچے کے ہونٹ کو آہستہ آہستہ باہر نکالا، پھر اپنے ہونٹوں کو زور سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بالکل جامد تھیں اور شیشے کی مصنوعی آنکھوں کی طرح معلوم ہو رہی تھیں۔ تقریر میں مہاتما گاندھی، مہادیو دیسائی اور کستور بائی کے نام بار بار آتے تھے۔ صبح اخبار میں مہادیو دیسائی کے مرنے کی خبر چھپی تھی۔ ریاض سمجھ گیا کہ یہ جاپانی ریڈیو کی تقریر ہے، لیکن ریتا اسے اتنے شوق سے کیوں سن رہی تھی؟ تقریر ختم ہو گئی۔ ریتا نے ریڈیو بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک تشنجی کیفیت تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا کستور بائی بھی مر گئیں؟ میں نے تو خبر پڑھی نہیں۔ کیا ریڈیو نے خبر دی ہے؟ یہ تو جاپانی ریڈیو تھا۔ ہاں، سنگاپور۔ تمہیں معلوم ہے، یہ میری بہن بول رہی تھی۔ تمہاری بہن؟ ریاض نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ وہیں رہ گئی ہے اور جاپانیوں کے پنجے میں پھنس گئی ہے۔ کوئی ہندوستانی اتنا ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی اور نفرت تھی۔ تقریر میں اور کیا تھا؟ ہوگا کیا؟ ہندوستان میں بغاوت کرو، ریل کی پٹریاں کاٹو، پیداوار بند کرو، انگریزوں سے کستور بائی اور مہادیو دیسائی کی موت کا انتقام لو اور جاپانی فوجوں کے لیے راستہ صاف کرو۔ اس کی آواز ایک دم سے تیز ہو گئی اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں جانتی ہوں جاپانیوں کے مظالم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی موت دیکھی ہے، چینی بچوں کا قتل دیکھا ہے، عورتوں کی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ سنگاپور میں نے سبھی کچھ دیکھا۔ پھر بھی میری بہن ریڈیو پر ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ مجھے تو جاپانی کے نام سے بھی نفرت ہے۔ کستور بائی کے مرنے کی خبر تو غلط معلوم ہوتی ہے، ریاض نے ریتا کو خاموش کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ریتا کو اس جوش سے باتیں کرتے کبھی نہیں سنا تھا۔ ریتا بغیر جواب دیے اٹھ گئی اور کونے سے جا کر اپنا ستار اٹھا لائی۔ تمہیں گانے سے دلچسپی ہے؟ کھڑکی کا پردہ اٹھا دو تو باہر سے ہوا آئے گی۔ ریاض نے کھڑکی کا پردہ سرکا دیا۔ ریتا اپنے پلنگ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی اور گود میں ستار رکھ کر بجانے لگی۔ اس کا پورا جسم، پورا وجود ستار کے تاروں کے ساتھ لرز رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک خالی ستار بجاتی رہی، پھر اس پر ٹیگور کا ایک گیت گانے لگی۔ دن ڈھل چکا ہے، زمین پر رات کی پرچھائیں پڑ رہی ہے، چشمے پر جا کر گاگر بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شام کی ہوا میں پانی کا غمگین گیت تیر رہا ہے، اس کی آواز مجھے باہر بلا رہی ہے۔ سونی گلی میں کوئی راہگیر نہیں، ہوا چل رہی ہے، دریا میں بے تاب لہریں پھل رہی ہیں۔ معلوم نہیں میں گھر لوٹ کر واپس آؤں گی یا نہیں، نہ معلوم مجھے کون مل جائے۔ وہاں گھاٹ پر ایک اجنبی آدمی اپنی چھوٹی سی کشتی میں بیٹھا ہوا ستار بجا رہا ہے۔ ریتا گا رہی تھی اور موسیقی ریاض کے رگو پے میں سمائی جا رہی تھی۔ ریتا کے ایک طرف گردن جھکا دینے کی وجہ سے اس کی گندھی ہوئی چوٹی اس کے سینے پر آ پڑی تھی۔ ریاض بغیر کسی ارادے کے اس سے کھیلنے لگا۔ ریتا گائے جا رہی تھی اور ریاض اس کی چوٹی کھولے جا رہا تھا۔ ریتا نے ریاض کو کنکھیوں سے دیکھا اور پھر ستار کو دوسرے کندھے پر لٹا کر بولی، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ نہ کھیلوں؟ ریتا نے اس کے ہاتھ پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ ریاض نے دیکھا کہ اس کی گردن پر 2 نشان ہیں۔ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جاپانی گھر میں گھس آئے تھے، میں اکیلی تھی۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس لیے میں نے چاقو سے اپنی گردن کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اسی کے نشان ہیں۔ ریاض نے اپنے ہونٹ اس نشان پر رکھ دیے۔ ریتا نے ستار زمین پر رکھ دیا اور اپنی انگلیوں سے ریاض کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ اس رات کے بعد سے ہر رات اس کمرے کے اندر حسن عود و عنبر کی طرح محبت کی آگ میں جلتا تھا اور اس کی خوشبو سے ساری فضا معطر ہو جاتی تھی۔ ریاض ریتا کے گندھے ہوئے بالوں کو کھول دیتا اور پھر اس کی نرم گردن پر اپنا سر رکھ کر اس کے بالوں سے اپنا منہ چھپا لیتا۔ مجھے تم سے ڈر لگتا تھا ریتا۔ میں بھی تم سے ڈرتی تھی ریاض، مگر اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔
یہ عمر بھر کا پیمان ہے، اب تمہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر ریاض بڑی محبت سے ریتا کو پیار کرتا۔ ریتا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، باہر سے سمندر کے سسکیاں بھرنے کی آوازیں آتی۔ کبھی کبھی جب پانی زور سے آ کر ساحل سے ٹکراتا تو ایک چیخ سی سنائی دیتی تھی جو ہوا کی سنسناہٹ میں ڈوب جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے کی فضا بوجھل سی رہتی، پھر اس میں ہلکا سا نور بکھر جاتا اور ریتا کی آنکھیں ہنسنے لگتی۔ دیوار پر لگی ہوئی چینی عورت کی تصویر کی آنکھیں بھی ہنستی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں ریتا کی آنکھیں اس طرح چمک اٹھتی جیسے ان میں دوبارہ آنسو بھر آئے ہوں، لیکن اس وقت بھی ان میں مسکراہٹ ہوتی تھی، ہلکی، نرم، چمکدار مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں سے ستاروں کی روشنی کی طرح نیچے اترتی اور رخساروں پر بکھر جاتی۔ اس کے ہونٹ لرزتے لرزتے گلاب کی کلی کی طرح کھل جاتے۔ پھر ریتا ریاض کے بازوؤں سے نکل جاتی اور کسی کتاب سے کوئی نظم پڑھ کر سنانے لگتی۔ کبھی کبھی وہ دور دراز ملکوں کی باتیں کرنے لگتی۔ ریاض، ہم تم کبھی وہاں چلیں گے۔ ریاض محسوس کرنے لگتا کہ ریتا اس سے دور ہٹ رہی ہے اور اتنی دور ہوتی جا رہی ہے کہ ریاض کا تخیل بھی اسے چھو نہیں سکتا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی ریتا، ریاض بچوں کی طرح کہتا۔ نہیں ریاض، تمہیں چھوڑ کر میں کیسے زندہ رہوں گی؟ پھر ریتا غمگین ہو جاتی، تم مجھ سے زیادہ دنوں تک محبت نہیں کر سکو گے۔ باہر سے سمندر کے سسکیاں بھرنے کی مسلسل آوازیں آتی رہتی تھی۔ نیا ادب، ترقی پسند مصنفین کی سہ ماہی کتاب، ایڈیٹر سبت حسن، پیپلز پبلشنگ ہاؤس، بمبئی، نمبر 4۔